ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم انسانیت سازی نہیں کر رہے. ہم اپنے بچوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، محلات تعمیر کر رہے ہیں. زیادہ غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. تجوریاں بھر رہے ہیں. سوال ہوتا ہے تو نے بچوں کے لیے کیا بنایا؟ میں نے تو جی فلاں بنا دیا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اس کے اخلاق کو تعمیر کر دے، اس کے رویے درست کر دے. آپ کے بچے کے پاس لاکھوں روپیہ ہے لیکن وہ بلا کا ضدی ہے. بڑا مہنگا موبائل ہے لیکن 1 منٹ کا حوصلہ نہیں اس کے پاس، تسلی نہیں، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں. وہ اپنی ماں کا غصہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں. وہ اپنے دادا کے 2 جملے سخت بھی سن نہیں پاتا. تو آپ نے کیا تعمیر کیا ہے؟ بس آپ نے اس کو جائیدادیں اکٹھی کر کے دے دی، مال و دولت اکٹھا کر کے دے دیا. شخصیت سازی، تزکیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اخلاق دیکھے نا. ایک نوجوان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ نور ہے، حضور جہاد پہ جا رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تیار کر لیا. ان کے چھوٹے بھائی، قد بھی چھوٹا ہے، ٹانگیں پتلی ہیں. تو وہ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور میں نے بھی جہاد پہ جانا ہے. یہ اس عمر میں یہ جذبے پروان چڑھ گئے اللہ کی راہ میں نکلنے کے. یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے. تو کریم نے فرمایا آپ کے بڑے بھائی جا رہے ہیں، قد بھی چھوٹا ہے، عمر بھی تھوڑی ہے، رہنے دیجئے. تو عرض کرنے لگے مہربانی کرے میری کشتی کرا کے دیکھ. اور ایک روایت میں ہے جب وہ رونے لگے تو تبھی پاس کر دیے گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو افراد سازی کی ہے، شخصیت سازی. آپ کسی شخص کو متقی بنا دیں، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیں، پھر اس کے سامنے کروڑوں بھی پڑے ہوں گے تو وہ کرپشن نہیں کرے گا. اور اگر اس کے دل میں تقویٰ نہیں تو آپ 20 کیمرے لگا دیں، آپ دفتر کے اندر 100 کیمرے لگا دیں، آپ جو مرضی کر لیں. جب اس کا ذہن بن گیا معاذ اللہ کہ میں نے لوٹ کے کھانا ہے، تو پھر رویہ اور ہو جائے گا. تو بنیادی کام شخصیت سازی، بنیادی کام جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے وہ انسانوں کے اخلاق کی بہتری، ان کے کردار کی بہتری ہے. یہ ماشاءاللہ آج ڈھیر سارے لوگ یہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، عمرے پہ جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں عمرے اور حج پہ بھی جاتے ہو تو اتنے پیسے لگا لیتے ہو تو جانے سے پہلے 2 گھنٹے کسی عالم کے پاس بھی بیٹھا کرو، طریقہ اور مسائل بھی تو سیکھ کے جاؤ نا. بھئی آپ کو پتہ بھی تو ہونا کہ ہم نے عمرہ کیسے کرنا ہے. آداب کا اور معاملات کا بھی تو خیال ہونا چاہیے. تعلیم و تعلم کا جو فقدان ہے، آج ہم سننے سنانے کے قائل ہیں، دیکھنے دکھانے کے قائل ہیں، پڑھنے پڑھانے کے نہیں. ہمارے پاس وقت بھی ہے لیکن آپ کو کوئی حضرت بلائیں کہ آئیں شام کو روز ترجمہ پڑھایا جائے گا تو ہم نے ٹائم نکالتے. ہم نے تو بیکار کی ویڈیوز دیکھنی ہوتی، وقت ضائع کرنا ہوتا، بے مقصد قسم کے تبصرے کرنے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بھائیوں، انسانیت سازی. ایک صحابی تھے حضرت فضالہ، وہ کہتے ہیں کہ میری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون سے کلمہ پڑھنے سے پہلے کچھ دوستی تھی. تو میں تو اس ارادے سے گیا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا. نبی پاک طواف کعبہ کر رہے تھے، میں نے اپنی بغل میں خنجر چھپا لیا اور سوچا جب حضور میرے قریب سے گزریں گے، یہ ہجرت سے قبل کی بات ہے، تو میں معاذ اللہ یہ خنجر لگاؤں گا اور حضور کو شہید کر دوں. فرماتے کریم میرے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے تو فضالہ ہے؟ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. تو فضالہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فضالہ ہی ہوں. آپ توجہ فرمائیے. تو
آپ تشریف رکھیں جی، کچھ نہیں ہوا، اطمینان سے بیٹھے، اللہ جزائے، بیٹھ جاؤ بیٹا، او پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ ادھر دیکھیں، میری دو ایک باتیں رہ گئی آپ سن لیں۔ میں تو بڑا سادہ سادہ بیان کرنے والا آدمی ہوں، تو ٹھنڈے ٹھنڈے قسم کا خطیب جو ہوتا ہے وہ تو اس طرح تو ہو جائے۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ سنیں جی توجہ سے سن میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو فضالہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں۔ تو کہتے ہیں پہلے حضور نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا، پھر میرے دل پہ دست شفقت رکھا۔ فرماتے ہیں بس ساری میل کچیل دھل گئی، ساری میل کچیل دھل گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، دو کڑیاں میرے من وچ رکیا کر گیا نور اجالا۔ فرماتے کریم تشریف لائے، کرم فرمایا، مہربانی کی، تو میں نے اسی وقت ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ کیا کرتا ہے نبی پاک کا فیضان تزکیہ کہ باطن کو دھو ڈالتا ہے، وہ سارے اندر سے میل کچیل نکل جاتے، کیفیات بدل جاتی ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتا۔ حضرت فضالہ واپس نکلے تو وہ خاتون وہاں کھڑی تھی جن سے کلمہ پڑھنے سے قبل شناسائی تھی، اس نے بڑی آوازیں دی، آپ قریب سے گزر گئے۔ اور دیکھو دوستو، یہ مزہ نہیں ہے عاشق رسول بھی کہلاتے رہنا اور معاذ اللہ نظر کو پاک بھی نہ کرنا، حضور کا غلام بھی کہلانا اور رزق کو پاک بھی نہ کرنا، نبی پاک کا غلام بھی کہلانا اور اپنی زبان کو پاک نہ کرنا، سوچ کو پاک نہ کرنا۔ نبی پاک کے غلام تو نکھرے ہوتے ہیں، اجلے ہوتے ہیں، ان کے تو عادات و اطوار بتاتے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لب و لہجے سے حسن اور پاکیزگی چھلکتی ہے۔ حضرت فضالہ اس خاتون کے پاس سے گزر گئی تو آگے بڑھ کے کہنے لگی مجھے پہچانا نہیں؟ آج یہ رنگ تھا کہ آپ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا نہیں۔ وہ کہنے لگی تو وہی فضالہ ہے؟ تو آپ زبان حال سے کہنے لگے میں وہ فضالہ نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میرا انداز بدل گیا ہے، اب مجھے تزکیہ نصیب ہو گیا ہے، اب شخصیت میں کسی نے رنگ بھر دیے، اب میں تیری بات نہیں سن سکتا، اس لیے کہ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اب رنگ بدل گیا ہے، انداز بدل گئے ہیں، طور طریقے بدل گئے ہیں، اب کیفیات اور ہو گئی، اب یہ والا انداز نہیں ہو۔ لوگ مکمل بدل جاتے تھے دین میں آنے کے بعد۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھے معاف کرنا، اللہ کرے کہ میرا تجزیہ درست نہ ہو، آج بھی لوگ دین میں آتے ہیں، لیکن میری طرح کے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو لباس تو بدلتے ہیں، کپڑے تو دین کے پہنتے ہیں، لیکن اپنا باطن نہیں بدلتے، اپنے اندر کا انسان تبدیل نہیں کرتے۔ او میرے بھائیوں، یاد رکھو جب تک من ہی نہ بدلے۔ مجھے زندگی میں ایسے مجبور لوگ بھی ملے ہیں جو کہتے ہیں پیر صاحب کوئی دعا کر دو، سارا کچھ ہے، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ یقین کرو ترس آتا ہے۔ اس کو یہ بھی ایک سزا ہے کہ رب سب کچھ دے اور سجدے کی توفیق نہ دے، یہ معمولی سزا ہے۔ سب کچھ لے لے جا تجھے دیا اور میرے گھر نہ آنا۔ اللہ کے بندو، اپنے تزکیہ پر توجہ دیں، اپنی شخصیت کے نکھار پر۔ اگر اخلاق میں، کردار میں، لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو رنگ برنگی ٹوپیاں پہننا اور رنگ برنگے کمکمے لگا لینا اور رنگ برنگی ادائیں اپنا لینا اور خو بخو محفلیں اور جلسے کر لینا، اس سے انداز نہیں بدلیں گے جب تک ہم وہ انداز اور اطوار تبدیل نہیں کرتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ تقریریں کیوں نہیں کرتے؟